ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں شامو نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا لیکن ایک محنتی انسان تھا۔ وہ محنت سے کام کرتا تھا لیکن اس کی ایک بہت بری عادت بھی تھی۔ وہ بہت زیادہ بولتا تھا، اسی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی اور وہ جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے شامو کو اکثر اوقات کام کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کوئی بھی شخص اسے کام دینے کے لیے راضی نہ ہوتا تھا۔ ایک دن شامو کام نہ ملنے کی وجہ سے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر اسے اپنا دکھ بتا رہا تھا کہ اسے ایک طرف سے سیٹ آتا ہوا دکھائی دیا۔ سیٹ جو کہ اس کے لیے کام لے کر آیا تھا، اس نے آ کر شامو سے بات کی اور کہا کہ تم میرے کھیتوں کی کھدائی کا کام کر دو تو میں تمہیں اجرت دوں گا۔ شامو اس کی بات مان گیا اور اس سے اجرت کے پیسے لے کر اس کے کھیتوں میں کھدائی کرنے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی شامو نے کھیتوں میں کھدائی کا کام شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر کھیت میں کوئی چیز اس کے کلہاڑی کے ساتھ لگ رہی ہے۔ اس نے وہاں سے کافی گہری کھدائی کرنے کے بعد ایک پتیلا ڈھونڈ لیا۔ یہ پتیلا تو اس کے کسی کام کا نہ تھا۔ اس وقت تک وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا اور وہ اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں جانے لگا۔ اس نے نہ جانے میں اپنی کلہاڑی پتیلے میں پھینک۔ جب وہ درخت کے سائے سے آرام کرنے کے بعد اٹھ کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پتیلا تو کلہاڑیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ پتیلا کوئی عام پتیلا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ پتیلے کو گھر لے آیا اور کلہاڑیوں کو مزید 100 گنا کرنے لگا، کیونکہ وہ پتیلا چیز کو 100 گنا کر دیتا تھا اور وہ ان کلہاڑیوں کو بیچ کر پیسے کمانے لگا۔ اس نے محنت کرنا چھوڑ دی اور وہ دنوں ہی دنوں میں بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ یہ بات گاؤں میں پھیل گئی کہ شامو بہت امیر ہو گیا ہے۔ جب یہ بات سیٹھ کو پتہ چلی تو اس نے گاؤں والوں کی باتیں سنی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک ایسا پتیلا ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہوا ہے۔ یہ سن کر سیٹھ شامو کے پاس آیا اور اس نے شامو سے وہ پتیلا لینے کی ضد۔ شامو نے کہا کہ وہ پتیلا اسے ملا ہے اس لیے وہ سیٹھ کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن سیٹھ کی ضد کرنے کے بعد کیونکہ وہ پتیلا سیٹھ کی زمین سے ملا تھا تو شامو کو وہ پتیلا سیٹھ کے حوالے کرنا پڑا۔ وہ اتنا امیر ہو چکا تھا کہ وہ بیٹھ کر آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ سیٹھ وہ پتیلا لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنی تمام دولت اور زیورات اس پتیلے میں ڈال کر انہیں 100 گنا کرنے لگا اور 100 گنا کیے جانے والے زیورات کو مزید 100 گنا کرنے لگا۔ اس کا لالچ تھا کہ پورا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سیٹھ گاؤں کا ہی نہیں بلکہ اس ملک کا بہت امیر سیٹھ بن گیا۔ یہ بات آہستہ آہستہ اس ملک کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی، جو کہ ایک بہت زیادہ غصے والا انسان تھا اور وہ بھی بہت لالچی تھا۔ جیسے ہی اس بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ پتیلا میرے پاس لایا جائے اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس سیٹھ کو گرفتار کر لیا جائے۔ جیسے ہی وہ سپاہی سیٹھ کے پاس پہنچے تو سیٹھ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا اور انہیں کہا کہ بالکل بھی نہیں، میرے پاس تو کوئی پتیلا موجود نہیں ہے، میں تو اپنے بڑوں کی چھوڑی ہوئی دولت کی وجہ سے امیر ہوا ہوں۔ جب وہ سپاہی نہ مانے اور انہوں نے سیٹھ کو بادشاہ کا حکم سنایا تو سیٹھ نے وہ پتیلا ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ویسے بھی اب تو میں بہت امیر ہو چکا ہوں کہ تمہارے بادشاہ کو بھی خرید لوں، تو چلو تم یہ پتیلا لے ہی جاؤ۔ تو وہ سپاہی پتیلا لے کر جیسے ہی بادشاہ کے پاس پہنچے، یہ تو بس ایک خالی پتیلا ہے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اس بادشاہ کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جو کہ اچانک سے پتیلے میں جا گرا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتیلا خنجروں سے بھر گیا اور خنجر 100 گنا ہو گئے۔
دربار میں موجود تمام لوگ اور بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تو بادشاہ کے دل میں بہت زیادہ لالچ آ گیا۔ اس نے اپنے دربار میں موجود تمام چیزوں، تمام زیورات اور پیسوں کو 100 گنا کرنے لگا اور 100 گنا کیے جانے والے زیورات کو مزید 100 گنا کرنے لگا۔ بادشاہ کا لالچ تھا کہ پورا ہی نہیں ہو رہا تھا، اس میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ ہر چیز کو 100 گنا کر دیتی ہے۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے پتیلے کے اندر چھلانگ لگا دی اور اندر جھانکنے کے بعد جیسے ہی باہر نکلا تو اس نے کیا دیکھا کہ پتیلے سے ایک کے بعد ایک بادشاہ باہر آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دربار 100 بادشاہوں سے بھر گیا۔ اب ان بادشاہوں میں سے کوئی بھی یہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ اصل بادشاہ کون ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے سب بادشاہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیا۔ وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور ایک دوسرے کی جان لینے لگے۔ لالچ بری بلا ہے، ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔